بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انسان کی زندگی میں کوئی بھی وقت آئیڈیل نہیں ہوتا۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام میں اس وقت کروں گا جب اس کا کوئی مناسب وقت ہوگا، ہم یہ کہہ کر وہ کام مستقبل پہ ٹال دیتے ہیں اور وہ وقت کبھی نہیں آتا جس وقت کی ہم تلاش میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کے لیے خوبصورت وقت وہ ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے، اور خواب وہ ہوتا ہے جو مستقبل انسان دیکھتا ہے۔ حالانکہ انسان کے پاس نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل ہے، انسان کے پاس حال ہے، یعنی پریزنٹ ہے۔ اس پریزنٹ میں انسان جو کر سکتا ہے اس کو وہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم جب مستقبل پہ بات کو ڈال دیتے ہیں تو جب وہی مستقبل حال بنتا ہے تو پھر ہم اس وقت بھی اس آئیڈیل کنڈیشن کو اور اس آئیڈیل صورت کو ہم پانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے جو وقت آپ کے پاس موجود ہے، جو وقت میرے پاس موجود ہے، ہم اسی وقت کو ہی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی وقت سے ہی ہم ایک سکون، ایک اطمینان اور ایک خوشی اور مسرت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کی زندگی میں کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ پچھتاوا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہے یا انسان آخرت میں جب اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے پچھتاوے کا۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ ایک امتحان اور ایک آزمائش کا زمانہ ہے، وقت ہے۔ اس میں انسان کے پاس گنجائش بھی ہے، انسان کے پاس استطاعت بھی ہے اور طاقت بھی ہے کہ وہ اس زندگی میں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں کسی وقت بھی ہوش آ جائے، کسی وقت بھی عقل آ جائے تو انسان کبھی بھی پچھتاوے میں نہ پڑے، بلکہ اپنی زندگی کے اس لمحے کو اویل کرے، اس کو استعمال کرے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست کہ جو شوگر کے مریض ہو گئے، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں یا میں اللہ کی عبادت کروں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو جوانی کا میرا وقت تھا کہ جب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا تھا یا جب میں روزہ رکھ سکتا تھا تو میں اس وقت روزے نہ رکھ پایا، تو وہ اپنے اس پچھتاوے کا اظہار میرے ساتھ کر رہے تھے۔ تو میں نے انہیں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے، کوئی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے ہیں، آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ جس حالت میں بھی ہیں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی یہ عادت اور آپ کا یہ طریقہ پسند ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ماضی کو ڈسکس نہیں کرتا انسان کے۔ یہ انسان ہی ہے جو انسان کے ماضی کو زیر بحث لاتا ہے اور ماضی کی بنیاد پر دوسرے کو لعنت ملامت کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ساری زندگی بھی گناہوں میں گزار دی ہے، تمہیں جب بھی ہوش آئی اور جب بھی تمہیں یہ احساس پیدا ہوا اور تم نے توبہ کر لی، تو میں تمہارے ماضی کو کبھی بھی نہیں دیکھوں گا اور کبھی تمہارے ماضی پر بات نہیں کروں گا اور کبھی اشارتاً کنایتاً بھی تمہیں احساس نہیں دلواؤں گا، بلکہ میں تمہیں اس طرح خیال کروں گا کہ جیسے تم آج اپنے ماں کے بطن سے باہر آئے ہو، آج تم پیدا ہوئے ہو، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے تو پھر انسان کو اپنی زندگی کے تمام معاملات کو خدا کے رخ سے دیکھنا چاہیے، جسے میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ خدا رخی زندگی، گاڈ اورینٹڈ لائف جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی آئیڈیل وقت کی تلاش میں نہ رہیے، بلکہ جو وقت ہے اس کو آئیڈیل خیال کیجئے اور اس کو مفید طریقے سے استعمال کیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی زندگی کے جس موڑ پر بھی آپ کو عقل آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو اپنی زندگی سے جو یہ پچھتاوا ہے، ریپینٹنس ہے، ریگریٹ ہے، اس کو ختم کر دیجئے، بلکہ جو وقت آپ کو حاصل ہو گیا، آپ کو عقل آ گئی، آپ کو ہوش آ گئی، آپ نے توبہ کر لی، آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، تو بس وہی آپ کی ایک نئی زندگی ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے ہی آپ سے معاملہ فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسی طرح ہی وہ معاملہ فرمائے گا۔